حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد حرام میں. امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا. ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے, کیونکہ بڑی مشہور شخصیت ہے, ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں عمرہ کرنے نا, تو حرم میں نا ایک بدو, ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا, عربی بحث کر سکتا ہے, تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. بدو نہیں, دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں, امام حرم کے. حضرت اس کا بڑا مزے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا. تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا, اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو, اس لیے نہیں, سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم, امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر. جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی, تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے, تو اس میں خاص طلبہ تھے, ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا, اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں, ہٹ جا. تو وہ دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے, گل لا الہ الا اللہ, گل کہتے ہیں نا وہ, کلمہ پڑھو لا الہ, وہ شرطوں کو سمجھا رہا ہے. کیا مطلب, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری, جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, گویا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹا رہا ہوں اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, گل لا الہ الا اللہ. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو نہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کہ نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے احکام جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہے کوئی, ہاں جہاں کوئی فرق ہے تو وہ غلط ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چندہ سیٹھ صاحب نے زیادہ دیا ہوا ہے, ان کے لیے دعائیں. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کا اسٹائل امام صاحب, یا اللہ وسیم بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, انہوں نے اتنا مسجد میں پیسہ دیا ہے, اے اللہ سلیم وسیم میں اپنی طرف سے نام لے رہا ہوں, ان کا اصل میں نام. تو ہمیں سنتیں پڑھتے ہوئے ہنسی روکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پوری رپورٹ دعاؤں میں پیش کر رہے ہیں. بھائی جس نے دے دیا بس ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے شکریہ ادا کر دو, اکرام کر دو, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر دو بس. اور کوئی غریب آدمی کا نام آئے تو درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ ہے اسلام کی دعوت کہ دعوت میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا. اور ایک اور بات یاد رکھو, یہ صرف داعی کے لیے حکم نہیں ہے, ہر پہلو میں یہ حکم ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ولیمے کی لوگوں کو دعوت دو تو فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے کے سارے غریبوں کو آپ جن سے تعلق نہیں بھی ان کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب میں کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ غریب, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں. رشتہ داروں میں کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ بولو نا یار غریب. تو جب ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے تو امیر یا غریب ہونے کی حیثیت سے دی جاتی ہے, یہ تعلق کی بیس پہ دی جاتی ہے, تعلق کی بیس پہ نا. تو آپ کا تعلق اگر اس سے بھی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس سیٹھ کو تو آپ بلا رہے ہو اور دوسرے کو نہیں بلا رہے. تو اس ولیمے کو نبی نے کیا قرار دیا؟ بدترین ولیمہ, برا ولیمہ ہے یہ. دیکھو اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے غریب آدمی کی, کہ انسانیت کی بیس پہ آپ نے فرق بولو
نہیں کرنا ہے. اسی طرح آپ کے دولت مند رشتہ دار ہیں, کچھ غریب رشتہ دار ہیں, دولت مند رشتہ داروں کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جب وہ آتے ہیں تو گھر میں بٹھایا بھی جا رہا ہے, چائے بھی پلائی جا رہی ہے. تو آپ ان کا اکرام رشتہ داری کی بیس پہ کر رہے ہو نا, تو یہی اکرام کس کو بھی کرنا ہے؟ بولو, یہ غریب کا بھی کرنا ہے آپ نے. آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی غریب ہیں تو ان کو بھی وہی پروٹوکول دینا ہے, کیونکہ رشتہ داروں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کی بیس پہ دیا جا رہا ہے, وہ دولت کی بیس پہ نہیں دیا جا رہا. لیکن آج لوگ فرق کرتے ہیں. باپ فرق کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد میں, جو دولت مند بیٹا ہے اس سے محبت زیادہ, جو غریب بیٹا ہے اس سے محبت کم. بعض باپوں کو ہم نے دیکھا یہ کرتے ہوئے. جو غریب بیٹا اگر اپنی حرکتوں سے ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ بیٹا کم بخت کرتا کچھ نہیں ہے, گٹکے کھاتا ہے, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے, اس کو تانے دینا, اس کو جو ہے نا اس کی حوصلہ شکنی کرنا, وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے کچھ کر نہیں رہا, کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس میں اور امیر بچے میں فرق کرنا, میں نے تو دیکھا ہے بعض نالائق ہو کے امیر ہوتے ہیں اور بعض لائق ہو کے کیا ہوتے ہیں بچے, غریب ہوتے ہیں. تو باپ اس میں فرق کر رہا ہوتا ہے, مائیں فرق کر رہی ہوتی ہیں. جو پیسے والا بیٹا ہے اس کی ہر غلطی برداشت, اور جو غریب بچہ ہے اس کا اچھا عمل بھی اماں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے, کھٹک رہا ہوتا ہے اماں کو. تو جب ایک اجنبی آدمی میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی اولادوں میں امیر غریب کی بیس پہ فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بہن بھائیوں میں فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی جو پیسے والا آ گیا تو بیٹھ یار, تو ہمارے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کرو بھائی صاحب, بھائی جان. غریب آ گیا پھر کم بخت بیٹھ کے ٹائم ضائع کرے گا. تو رشتہ داری اللہ کے لیے جوڑی جاتی ہے, تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں کرنا.